वो मैट्रिक की तालबा थी और पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए सहेलियाँ काम बनाती थी। नैला मेरी वाह दोस्त थी, वो मेरी क्लास फेलो भी थी और उसका घर हमारे घर से नज़दीक ही था। मैं कभी कभार उसके यहाँ चली जाया करती थी। नैला का एक भाई था जिसका नाम शाहिद था। मैं जब भी उनके घर जाती वो मुझे हसरत भरी नज़रों से देखता। उसका चेहरा बड़ा मासूम नज़र आता था, शायद इसलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा। हम दोनों बात करना चाहते थे लेकिन मौका ना मिलता था। एक दिन मैं नाला के घर गई तो उसके वालिद काम पर गए हुए थे, जबकि वो खुद अपनी अम्मी के हमरा बाजार गई थी। शायद घर पर अकेला ही था, यूं हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिल गया। अभी हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उसकी बहन और वालदा आ गई। दरवाज़ा खुला था और हम बाहर बैठे बातें कर रहे थे, लिहाजा उन्हें कुछ महसूस न किया। हमारे इम्तिहान करीब आ रहे थे। मैंने कहा, नैला तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है? वो बोली, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। फिक्र मत करो, हम इकट्ठे तैयारी कर लेंगे, मैं रोज़ शाम को आ जाया करूँगी। वो बोली, बहुत खूब, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगले रोज़ अम्मी से इजाज़त ली और पर्चों की तैयारी का बहाना करके मैं नैला के घर गई। यूँ रोज़ पढ़ने का कहकर आ जाती। दर हकीकत मैं शहर से मिलने की खातिर यहाँ आती थी, हम नैला और आंटी की मौजूदगी में बहुत कम उससे बात करने का मौका मिलता था। जब खुलकर बात ना हो पाती तो हम दोनों दिल महसूस कर रह जाते थे। दिल में घुटन सी रहने लगी। ये घुटन शायद को भी महसूस होती थी। इसने कई बार कहा कि हम किसी होटल में चाय पिएं, कुछ बातें हों, मगर मैं टाल जाती क्योंकि घर का माहौल इस बात की इजाज़त ना देता था। अब्बू बहुत सख्त मजाज थे। अब्बू ने मनशियात फरोशी की वजह से खासी दौलत इकट्ठी कर ली थी। ऐसे धंधों में गुंडा अनासर से भी वास्ता रहता था। वालिद साहब बाजार शरीफ और सफ़ेद पोश थे, लेकिन उनका ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से था। ज़ाहिर है कि जिस आदमी का ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से हो वो खुद भी सही तो ना होगा। वालिद साहब के अक्सर दोस्त गुंडा किस्म के थे और कुछ लोगों को उन्होंने बाकायदा पाल रखा था ताकि बुरे वक्त में काम आए। एक गुंडे ने उनकी खातिर 5 साल जेल भी काटी थी। उसका नाम रफ़ीक था, जिसे सब फीका कहते थे। ये एक पुरजोश और लंबा तिरंगा नौजवान था जिसको मेरे अब्बा बहुत अजीज़ रखते थे। वो अकेला था, अजीज़ होकर वालदैन का कुछ पता ना था। ये अक्सर हमारे घर की निगरानी पर मामूर होता। मुझे उससे डर लगता था कहीं उसने मुझे शायद के साथ कभी होटल वगैरह जाते देख लिया तो मेरी खैर ना होगी। उन दिनों मैं शायद के ख्यालों में थी, लिहाजा तालीम से दिलचस्पी कम हो गई थी। नैला को भी शक हो गया कि बानो पढ़ने कम और शहर से मिलने ज़्यादा आती है। ताहम उसने मुझे कुछ कहा और न अपनी माँ को, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इम्तिहान सर पर आ गए। मैंने पर्चे बहुत बेतवजही से दिए क्योंकि मैं और शायद पर्चे के बाद एक बाग में चले जाते थे जो इम्तिहानी मरकज़ से नज़दीक ही था। शायद से मिलने की मुझे इस कदर जल्दी रहती कि मैं आध घंटे में पर्चा ख़त्म करके आ जाती। इसी दौरान हमने एक दो मरतबा होटल में चाय भी पी, मगर कभी बड़े होटल में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और मेरे पर्चे ख़त्म हो गए। पर्चे ख़त्म होते ही मैं घर में कैद होकर रह गई। शायद ने कई बार मुझसे मेरे घर पर मिलने की कोशिश की। वो नैला को हमारे घर साथ लेकर आया करता था। तब मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मुझको फ़ीके से डर लगता था कि कहीं वो अब्बू से शिकायत ना कर दे। अगर वालिदैन को इल्म हो जाता कि मेरे और शायद के दरमियान कोई ताल्लुक़ है, वो हम दोनों को जिंदा दफन कर देते। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। एक बार जब मैं अब्बू के कमरे के पास से गुजर रही थी, मुझे अम्मी और अब्बू की झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरी शादी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे मैं वहाँ रुक गई। तभी अब्बू ने कहा कि मैं बानो की शादी फीके से कर रहा हूँ, मगर अम्मी उस पर रजामंद नहीं थी। वो कह रही थी, तुम खुद गुंडे हो तो बेटी की शादी भी गुंडे से करना चाह रहे हो। मैं ऐसा हरगिज़ होने ना दूँ। मैं अपने मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फीके की बदौलत मैंने ये सब दौलत कमाई है। वो मेरा वफादार और खैर खा है। मैं उसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। उसका भी मेरे सिवा कोई नहीं। हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी और गहरे राजदां हैं। अगर कभी फीका मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। लिहाजा नहीं चाहता हम दूर हों। इस तरह हमारा बंधन और मजबूत हो जाएगा, मगर ये उसी सूरत मुमकिन होगा जब मैं उसको अपना दामाद बनाकर अपनी 4 दीवारी के अंदर ले आऊँ। उसमें हम सब का फ़ायदा है, लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ा है जबकि बानो कम सिन है। आप अपनी बेटी पर यह क्या गज़ब डालना चाह रहे हैं? मैं किसी सूरत इस उधेड़ उम्र मर्द से अपने 14 बरस की बेटी ना ब्याहूँगी। जब माँ ने शदीद मुखालफत की तो अब्बू ने उनकी खूब पिटाई की। बिलाखिर माँ को राज़ी होना पड़ा।
راضی نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ہر شریف عورت اپنے شوہر کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا انہوں نے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چپ سادھ لی اور پھر کہا، ایک بات میری بھی مان لو، جب تک بانو میٹرک نہ کر لے اور اس کا رزلٹ نہ آ جائے تب تک اس کی شادی مت کرنا، اور ابھی تم فیکے سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ گفتگو سن کر میں چونک گئی اور میرا سکون برباد ہو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ دوسرے دن میں نے نیلا کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ شاید کو اس صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچی تو شاید کی امی بھی گھر پر موجود تھیں۔ اب بات نہ ہو سکتی تھی۔ میں نے بہانہ کیا اور کہا، خالہ جان شاید سے کہیے کہ مجھے محمود آباد اپنی موٹر سائیکل پر چھوڑا ہے۔ آنٹی نے اجازت دے دی اور بیٹے کو کہا کہ اس کو چھوڑا۔ مجھ کو شاید سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ابو میری شادی سے ٹھیکے سے کر رہے ہیں، جو ابو کا ساتھی ہے اور نگران بھی، مگر میں اس سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جو اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک آنکھیں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لہذا تم کچھ کرو۔ وہ بولا، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ تمہارے والد میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں؟ میں دولت کا انبار یا منشیات کا ٹرک لاد کر تو نہیں لا سکتا۔ ہاں، میں ایک ہفتے کے بعد اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ وہ عزت سے رشتہ مانگے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ انکار ہوگا۔ بہرحال پھر دیکھیں گے، یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے کچھ دور اتار دیا۔ ہفتے بعد ہمارا رزلٹ آ گیا، لیکن شاید کہ گھر سے کوئی نہ آیا۔ میں میٹرک میں فیل ہو گئی۔ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کسی بھی دن میری شادی مقرر کر دی جائے گی۔ ابو کے ڈر کی وجہ سے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ وہ کہیں شاید کو مروا نہ دے۔ ایک روز شاید ہمارے گھر آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ نیلا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کا بھائی آیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں۔ امی نے اجازت دے دی تو ہم دونوں بازار میں چلے گئے۔ وہاں ہم ایک سبزہ زار میں بیٹھ گئے۔ شاید مجھ سے کہنے لگا کہ میری امی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہیں، مگر میں شادی کروں گا تم سے۔ میں نے کہا، شاید ہم دونوں باہم رضامندی سے شادی کہیں باہر جا کر لیتے ہیں اور کسی اچھے شہر میں جا کر رہنے لگے گے۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ گویا ہوا، ہاں، تم کو فیکے سے بچانے کا بس یہی ایک راستہ ہے، تم کل ٹھیک 4 بجے باغ آ جانا، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے خود بخود راضی ہو جائیں گے، کیونکہ امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اگلے روز امی سے پھر یہی کہا کہ نیلا کی طبیعت پوچھنے جانا ہے، اور یوں گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئے، جہاں کچھ فاصلے پر شاید میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس بار وہ مجھے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں لے آیا، جہاں جانے کی ہم کو آرزو ہوا کرتی تھی۔ آج کی رات ہمیں اسی ہوٹل میں گزارنی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلے شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ شادی 1-2 روز بعد کریں گے، کیونکہ میرے دوست لاہور گئے ہوئے ہیں، ان کو آج جانے دیں، وہ کل آ جائے گے۔ میں نے ان کو فون کر دیا، یہاں والا دوست اس معاملے میں میرا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ رات میری بربادی کی رات تھی۔ دوسرے دن اس کے دوست بھی آ گئے۔ شاید نے کہا کہ ہم رات کو شادی کر لیں گے۔ اس نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کرایا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دوست نے کہا، یہاں سے چلنا چاہیے۔ وحید کے ڈیرے پر اس نے قاضی اور نکاح کا انتظام کیا۔ یہ مجھے لے کر ہوٹل سے نیچے آئے اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک پولیس کی گاڑی جو گشت پر تھی قریب آ کر رکی۔ شاید خوفزدہ ہو کر گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ تم واپس اوپر ہوٹل جاؤ تاکہ پولیس تم کو گرفتار نہ کر سکے، اور ہم بانو کو لے کر جا رہے ہیں۔ بعد میں جب پولیس والے چلے جائیں تم بھی وحید کے ڈیرے پر آ جانا۔ شاید ہوٹل چلا گیا اور یہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ یہ مجھ کو اپنے کسی ٹھکانے پر لے آئے تھے جس کا شاید کو علم نہ تھا، اور یوں مجھ کو اس رات موقع پا کر بھیڑیوں نے گھیر لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے دوست کی دوستی کا تو کچھ خیال کرو، میں اس کی امانت ہوں، اس نے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ شادی کی بات پر وہ کہہ کے مار کر ہنسنے لگے کہ کیسی شادی، کیا تم شادی کے قابل ہو؟ ان انسان نما درندوں نے مجھے سونے سے مٹی بنا دیا۔ صبح ہونے سے کچھ قبل وہ مجھے میرے گھر کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے دیکھا وہ فیکا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ میں نے بتایا کہ جن درندوں نے میرا ایسا حال کیا میں ان کو نہیں جانتی۔ میں اپنے سہیلی کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے جا رہی تھی کہ یہ گنڈے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے مجھے زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور بے ہوشی کی دوا سنگھا دی۔ پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ صبح منہ اندھیرے وہ مجھے پھینک کر چلے گئے۔ فیکا مجھے اٹھا کر بیٹھک میں لے آیا۔ 2 روز سے والد سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے امی کو بلوا کر مجھے ان کے حوالے کیے۔ میری زندگی اور میرے خواب اتنی جلدی تباہ ہو جائیں گے یہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ شاید ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب خوف والد صاحب کا تھا کہ جب فیکا ان کو تمام احوال بتائے گا تو مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ماں 2 دن سے میری گم شدگی کا راز دل میں دبائے مجھ کو چپکے تلاش کر رہی تھی۔
نفل پڑ رہی تھی کہ خدا کرے میں اپنے باپ کے آ جانے سے پہلے مل جاؤں۔ میں ان کو ملی تو مگر صحیح سلامت نہیں۔ امی نے فی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم اس راز کو میرے شوہر کو مت بتانا، ورنہ جانے سے وہ میری بچی سے کیا برتاؤ کریں۔ فیقے نے یہ درخواست منظور کر لی۔ میں میٹرک پاس نہ کر سکی۔ والد صاحب نے فیقے سے مجھے بھی آنے کا عندیہ دے دیا۔ فیقے نے میرے والد کی درخواست کو نہیں ٹھکرایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں شادی سے قبل برباد ہو چکی ہوں۔ میری شادی فیقے سے ہو گئی۔ جس روز میں دلہن بنی مجھ کو شاید کی یاد نے اس قدر رلایا کہ میری ہچکی بندھ گئی۔ ایسی دل کی حالت تھی کہ کسی نے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ اظہار کر سکتی تھی۔ جس روز میں غائب ہوئی، ایک رات شاید بھی گھر سے غائب رہا تھا، وہ اگلی رات گھر آ گیا جبکہ اس کے دوست مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ اس کی حالت سے ماں نے اندازہ کر لیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، مگر اس کے والدین نے اس بات کو دبانے کی خاطر شاید کو گھر سے نہ نکالنے دیا۔ نیلا اور آنٹی میری شادی بھی نہ آئیں۔ فیقے سے شادی کے وقت میں نے سوچا تھا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ ماں باپ گھر میں داخل ہوتے ہی اس روز مجھے قتل کر دیتے۔ جس دن میری زندہ لاش وہ گنڈے بیٹھک کے پاس پھینک کر چلے گیا۔ فیقے نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا اور کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ وہ کہتا تھا تمہارا کوئی قصور نہیں، اے کاش تم کو اغوا کرنے والوں کو میں تلاش کر سکتا تو ان کو گولیوں سے بھون ڈالتا، اے کاش تم ان کے نام جانتے یا ان کو پہچان سکتی۔ میں آج 2 بچوں کی ماں ہوں، ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور فیقے نے ان کا سارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ میں آج بھی اس کو ناپسند کرتی ہوں، لیکن جب اس کی نیکی یاد آتی ہے تو احترام کرتی ہوں، تو وہ میرے 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔